بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن نماز عصر کے بعد رسول خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے کمزوری کی حالت میں وارد ہوا۔ اس کے آثار سے لگ رہا تھا وہ بھوک کی حالت میں کافی طولانی راستہ طے کر کے آیا ہے۔ اس نے عرض کیا، میں ایک پریشان حال انسان ہوں، آپ مجھے بھوک اور یعنی اور مشکلات سے نجات دلوائیں۔ رسول خدا نے فرمایا، فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک ایسے شخص کی رہنمائی کرتا ہوں جو تیری حاجتوں کو پورا کر دے گا اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے اس شخص کے مانند کے جس نے خدا اس کام کو انجام دیا ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو در فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لے جائیں۔ جب وہ بوڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت الشرف پر پہنچا تو اس نے اس طرح سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے خاندانی نبوت، آپ پر سلام ہو۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک مرد عرب ہوں، رسول خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان سے مدد کا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بھیج دیا۔ وہ تیسرا دن تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں گزار رہے تھے، اور رسول خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے آگاہ تھے۔ رسول پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی چیز نہیں پائی تو آپ نے گوسفند کی کھال جس پر حسین اور حسین علیہ السلام سوتے تھے اس مرد عرب کو دے دیا اور فرمایا، خدا وند عالم تمہیں اسود کی عنایت فرمائے۔ بوڑھے نے کہا، اے منت رسول، میں بھوک سے بے حال ہوں اور آپ مجھے گوسفند کی کھال عطا کر رہی ہو۔ جیسے ہی جناب فاطمہ نے سنا، اپنا ہار جسے عبد المطلب کے صاحبزادی نے آپ کو ہدیہ کیا تھا اس مرد عرب کو دے دیا۔ وہ بوڑھا ہار لے کر مسجد میں آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے اور فرمایا ہے میں اسے بیچ دوں۔ ممکن ہے خداوند عالم میرے کاموں میں وسعت عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور فرمایا، کیوں کر خدا وسعت اور راحت نہ دے، جبکہ اولین اور آخرین کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون نے تجھے اپنا ہار عطا کیا ہے۔ عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس ہار کو خرید لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہار کو خریدنے والے کو خداوند عالم جہنم سے دور رکھے گا۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد عرب سے کہا کہ اس ہار کو کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا، اتنی قیمت میں بیچوں گا کہ کھانا کھا کر سیر ہو سکوں، پہننے کے لیے ایک یمانی ردا خرید سکوں، اور کچھ دینار جسے میں واپسی پر خرچ کر سکوں۔ پھر جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس ہار کو 200 درہم میں خریدوں گا اور تجھے روٹی اور گوشت سے سیر کروں گا، اڑنے کے لیے یمانی ردا بھی دوں گا اور اپنی اونٹنی سے تجھے تیرے گھر تک پہنچاؤں گا۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنگ خیبر میں مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی بچا تھا بوڑھے کو اپنے گھر لے گئے اور جو وعدہ کیا تھا وفا کر دیا۔ مرد عرب دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے لباس لے لیا اور سیر ہو گیا؟ اس نے عرض کیا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں بے نیاز بھی ہو گیا۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار کو ایک چادر میں رکھ کر
सहम नामी ग़ुलाम को दिया और कहा, उसे रसूल खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ, और मैंने भी तुमको रसूल खुदा को बख्शा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेज दिया। बिन्ते रसूल ने हार को ले लिया और ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। ये माजरा देखकर ग़ुलाम हंसा। जनाब फ़ातिमा ने इसकी हंसी का सबब दरियाफ्त फरमाया तो इस ग़ुलाम ने कहा, मैं इस हार की बरकतों पर हंस रहा हूँ कि उसने एक भूखे को सैर करा दिया, एक फ़कीर को बेनियाज बना दिया, एक बरहाना को लिबास अता किया, एक ग़ुलाम को आज़ाद करवाया और दोबारा अपने असल मालिक के पास वापस आ गया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।